العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للعاصين والمنافقين والكافرين والجنة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو الحسن علي بن عليه السلام من زار المعصومة منكم فقد زارني درود پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و سامعین ذی وقار، سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کرام، مجتہدین اعظام، علماء کرام، بالخصوص وارث زمانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، خدمت اقدس عالیہ میں شہادت بی بی معصومہ کم کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد قبلتین محترمین شریفین، علم و دانش کے آبرو رکھنے والے علماء کرام کے حضور لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. مناسب نہیں ہے آغا یاسر کاظمی صاحب، آغا جعفر صاحب کے سامنے بندے حقیر آ کر کچھ پڑھوں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یقیناً ہم سب آج اس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جن کا نام بھی وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکلوتی نیک دختر اختر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اس بی بی کے فضیلت و کرامت و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا نام آپ کے جدہ فاطمہ زہرا کے نام پہ ہے. لہذا امام معصوم بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا نام فاطمہ رکھا کریں. اور آپ کا ایک لقب معصومہ ہے. یہ لقب بھی اس حدیث کے زمرے میں ہے جس کا میں نے سرنامہ کلام تلاوت کا شرف حاصل کیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار معصومۃ بقم فقد زارنی، جو بھی شخص قم میں میری بہن فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے مجھ امام رضا کی زیارت کی. لہذا یہ عظیم لقب
امام معصوم خود ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، من زارا معصومت بقم وجبت لہ الجنہ، جس نے معصومہ قم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. لہذا یہ عظیم ہستی ہے، ان کی فضیلت کے لیے یہ القابات ہی کافی ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور روایت منسوب ہے جس کو بہار الانوار میں نقل کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب بی بی معصومہ قم دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی، بلکہ آپ کے والد بزرگار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت صادق آل محمد فرماتے ہیں الا ان للہ حرم، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے بھی ایک حرم ہے، ایک گھر ہے، وہ ہوا مکہ تھا اور وہ مکہ ہے. الا ان لرسول اللہ حرم، آگاہ ہو جاؤ رسول خدا کے لیے بھی ایک حرم ہے، وہ ہوا مدینہ اور وہ مدینہ ہے. الا لامیر المؤمنین حرم، آگاہ ہو جاؤ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ایک حرم ہے، وہ ہوا کوفہ تھا اور وہ کوفہ ہے. وَإِنَّ حَرَمِي وَحَرَمِ وَلْدِ بَعْدِ قُمْ، اور میرا اور میرے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بھی ایک حرم ہے، وہ قم ہے. اور آگاہ ہو جاؤ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. لہذا کہ میرے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی بنام فاطمہ اس قم میں مدفون ہوگی، اس کے طفیل سے ہمارے سارے شیعہ نجات پائیں گے، جنت میں جائیں گے. یہ عظیم خاتون ہے، یہ باعظمت خاتون ہے، اور آپ کا ایک لقب کریمہ اہل بیت بھی ہے. کہ ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ کریم ہیں، سخی ہیں، لیکن ان تمام کریموں میں سے اس خاندان میں ایک شخص، ایک فرد، ایک ہستی مردوں میں کریم اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک مستورات میں کریمہ اہل بیت کے نام سے جاتا ہے. لہذا آیت اللہ مراشی نجفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تجسس پیدا ہوئی کہ میں قبر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نشاندہی کرواتے جاؤں. لہذا میں نے 40 دن کی منت مانگی، اور ان 40 دنوں کے لیے میں نے ایک مجرب آزمودہ ہوا ایک عمل وظیفہ انجام دینے کا میں نے ارادہ کر لیا. کیونکہ روایت میں ہے کہ کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کو اگر مشکلات پیش آ جائے تو وہ 40 دن اگر کسی عمل کو لگاتار بجا لائے، اس کے بعد خدا سے متوسل ہو جائے تو خدا اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. لہذا آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی لاحق ہو رہی تھی کہ نبی کریم کی بیٹی فاطمہ زہرا کی قبر کا نشان نہیں مل رہا تھا، تاکہ میں دنیا سے جانے سے پہلے ان کی زیارت کروں اور زیارت سے مشرف ہو جاؤں. لہذا میں نے 40 دن تک ایک مجرب آزمودہ
وظیفہ انجام دیا، اور جب 40ویں شب آئی اور میں نے وظیفہ عمل انجام دینے کے لیے غسل کیا اور استراحت کے لیے میں تھوڑی دیر آرام کرنے لگے، تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں انہوں نے زیارت کرائی اور فرمایا اے آیت اللہ نجفی مرعشی نجفی علیہ کا بھی کریمت اہل بیت، تمہارے لیے کریمہ اہل بیت کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ مولا میں بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روزے کی قبر مبارک کی نشاندہی کے لیے میں یہ اعمال بجا لا رہا ہوں۔ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ حالات کے تقاضے کے زمرے میں مشیت الہی یہ ہے کہ زہرا کے قبر کو مخفی رہے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کریمہ اہل بیت کا دروازہ عطا کیا ہے۔ لہذا میں بیدار ہوا، اور صبح جب میں بیدار ہوا تو میں قم کی طرف آئے اور کریمہ اہل بیت کے دروازے پر آئے، تو وہی شان و شوکت تھی۔ اگر فاطمہ زہرا کی قبر نشان موجود ہوتی تو وہاں پہ جو عزت و احترام و تکریم پائی جاتی، وہی میں نے قم میں کریمہ اہل بیت کے در پہ۔ درود بڑے محمد والے محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، اس بی بی کا ایک لقب ہے عالمہ آل طہا۔ یہ بی بی عالمہ آل طہا ہے۔ اس کے علم کی علمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، کیونکہ اس بی بی نے 2 معصوم کے سامنے پروان چڑھا تھا۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں خراسان سے کچھ لوگ امام کے چاہنے والے کہ امام کے در پہ آئے اور کچھ سوالات لکھ کر لے کے آئے تھے، تاکہ امام کو سوال پیش کروں اور امام سے اس سوالوں کا جواب طلب کروں۔ اس وقت اس بی بی کی عمر مبارک 9 سال ہے۔ جب یہ لوگ خراسان سے آئے اور امام کے در پہ پہنچا، دق الباب کیا، فرمایا کہ ہم خراسان سے آئے اور امام موسیٰ کاظم کے بارگاہ میں کچھ سوالات لے کر آئے ہیں۔ تو بی بی معصومہ فرماتی کہ میرے بابا سفر پہ گئے ہیں، وہ ابھی گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ سوالات ہماری طرف سے لے لیں، کل اگر آپ کے بابا تشریف لے کے آئیں تو ان سے یہ سوالات ان کے سامنے پیش کریں اور ان سے جواب لے کے رکھیں، تاکہ ہم واپسی میں یہ جواب کو لے کے جا سکیں۔ جب اگلے روز یہ لوگ دوبارہ در آل محمد پر آئے تو پتہ چلا امام ابھی سفر سے واپس تشریف نہیں لائے ہیں۔ کہا پھر آپ ہماری سوالات ہمیں واپس کر دیں، ہمیں اگر دوبارہ موقع ملے تو ہم امام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام سے ان سوالوں کا جواب تقاضا کرتے ہیں۔ تو بی بی نے نہ صرف ان کے سوالات واپس کر دیے، بلکہ ان سوالوں کے جواب بھی خود اپنے ہاتھ مبارک سے تحریر فرما کے واپس کیے۔ ان لوگوں نے سوالات کے جواب پڑھے اور بی بی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف نکلے، اور راستے میں اتفاق سے امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہو جاتی۔ سلام عرض کیا، کہا فرزند رسول ہم آپ کے خدمت میں کچھ سوال لے کر آئے تھے، لیکن آپ گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ سوالات آپ کی بیٹی معصومہ قم کے حوالے کیا اور انہوں نے ان سوالات کے جواب لکھ کے دیے ہیں۔ تو امام نے فرمایا دکھائیں مجھے میری بیٹی کے جواب دکھائے۔ تو انہوں نے وہ جواب جو بی بی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا امام کو پیش کیا، تو امام قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ باللہ اگر میں موسیٰ کاظم بھی لکھتا تو جواب عینی ہی یہی لکھتے جو میری بیٹی نے لکھ کے دیا۔ اگلا جملہ عزیزان گرامی، یہ تو امام نے فرمایا کہ میں بھی لکھتا تو یہی جواب لکھتے جو میری بیٹی نے لکھ کے دیا ہے، لیکن اگلا جملہ قابل توجہ ہے۔ جب سوال کے جواب پڑھنے کے بعد امام نے فرمایا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، اے فاطمہ تیرا باپ تم پر فدا ہو جائے۔
لہذا عزیزان گرامی یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، ایک امام معصوم، ایک نمائندہ الہی کسی پر اپنی جان کو قربان کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میری ناقص علم ہے کہ 2 معصومین نے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایک پیغمبر ختم مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کرتے تھے، صلی اللہ محمد، تو فرمایا کرتے تھے کہ فدا کی ابو کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے۔ اور ایک یہ آج کی بی بی معصومہ قوم کے بارے میں ملتے ہیں، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا فدا ہا ابوہا، کہ تم پر تمہارا باپ فدا ہو۔ یہ عظیم خاتون ہے کہ اس کا نام بی بی فاطمہ کے نام پہ ہے، اور یہ نام اہل بیت کے گھرانے میں بڑی عظمت اور مقام رکھتے ہیں۔ تمام ائمہ طاہرین نے اپنی کم از کم ایک بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جدہ فاطمہ زہرا سے اس قدر محبت ہے کہ آپ نے اپنے 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سبط ابن جوزی جو اہل سنت کے قرن ہشتم کے عظیم دانشمندانوں میں سے ہیں، کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے بارے میں امام نے اپنی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ یہ فاطمہ اخریٰ جسے آپ آج اور میں فاطمہ معصومہ قوم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی بات علامہ مجلسی نے فواطم اربعہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ لہذا یہ عظیم خاتون ہے، اس نام کی بڑی اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی سکونی نام ہے، وہ امام کے بارگاہ میں آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ دن امام کے خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ کچھ دنوں بعد جب امام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے فرمایا اے سکونی کچھ دنوں سے آ کیوں نہیں رہے تھے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس وقت سکونی کہتے ہیں کہ مولا، کہ خداوند متعال نے مجھ پہ رحمت کا نظر کیا ہے اور میرے گھر میں ایک بیٹی عطا کی ہے، میں اسی میں مصروف تھے، مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کے خدمت میں نہیں آ رہے تھے۔ امام نے سوال کیا مبارک ہو اے سکونی، تمہیں اللہ نے رحمت سے نوازا ہے، لیکن آپ نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ سکونی کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے جدہ کے نام پہ اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بس امام علیہ السلام کا یہ انداز ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام نے بڑے احترام سے اس نام کو لیا فاطمہ فاطمہ، اور امام سر جھکاتے گئے اور فرمایا اے سکونی تم نے مبارک نام رکھا ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، تم نے اگر اس بیٹی کو فاطمہ نام رکھا ہے تو خبردار احتیاط کرنا کہ اس بیٹی کو گالی نہ دے دے اور اس بیٹی پہ تماچے نہ لگے۔ عزیزان گرامی، اس نام کے بڑے احترام کیا کرتے تھے، لیکن دشمنان اہل بیت نے کیا کیا؟ جو ائمہ طاہرین جس نام کا احترام کرتے تھے، جن کا نام فاطمہ رکھا، انہیں اذیت پہنچائی۔ مختصر آپ کی خدمت میں بیان 2-4 جملے، پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ خاندان بنی ہاشم میں ائمہ اطہار میں 2 بہن بھائی ایسے گزرے ہیں جن کو اپنی بائی سے بہت زیادہ پیار و محبت ہے۔ ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک بیوی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا۔ یہ دونوں بیویاں ایسی ہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے ہر قسم کی مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ روایت میں ملتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے بلایا اور 2 سال سے گھر واپس تشریف نہیں لائے،
تو بی بی معصومہ قم مدینے سے بھائی کی تلاش میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تمام خاندان والے کہتے ہیں کہ اے بی بی معصومہ قم، اس پرفتن ماحول میں ایک خاتون کا اکیلا سفر کرنا کتنا دشوار ہے، کتنی سنگین ہے. لیکن معصومہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے لیے تمام زحمتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. لہذا وہ مدینے سے نکلتی ہیں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن صرف بی بی معصومہ قم کیوں نکلی؟ تو عجیب جملہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام رضا کی بہنیں اس قدر غریب اور مظلوم تھی، ان 4 بہنوں میں کی پہننے کے لیے صرف ایک ہی چادر تھی، وہی معصومہ قم پہن کر نکلی. جب مدینے سے نکلے، نجدہ پہ پہنچے، کویت پہنچے، پھر عراق پہنچے اور عراق سے ہوتا ہوا تہران پہنچ گئے. جب تہران میں پہنچے تو قم اہل بیت کی سرزمین ہے، وہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے. ان کے بادشاہ نے سنا کہ ہماری امامزادی آ کے تہران پہنچ گئی ہے، لہذا قم سے تہران کی طرف سفر کیا اور بیوی سے عرض کیا، اے امامزادی، اے میرے مولا کے بہن، کہ ہم نے سنا کہ آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں، تو قم میں بھی آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، قم میں بھی ہمیں زیارت سے مشرف کرائے. بی بی فرماتی ہے اس وقت میرا دل میرے بھائی کے لیے بڑا پریشان ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. میرا بھائی کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، میں بھائی کے زیارت کا مشتاق ہوں. اللہ اکبر. اس وقت وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا واسطہ دیا، بیوی مجبور ہو کے قم آنے لگی. بیوی کو واسطہ دیا، آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ایک دن اور ایک رات کے لیے قم تشریف لے آئے. جب بیوی کا واسطہ دیا، اللہ اکبر، بیوی نے دعوت قبول کی اور جب قم میں پہنچے تو بیوی نے دیکھا کہ قم کا ماحول عجیب سا ہے، قم کا ماحول عجیب سا ہے، جگہ جگہ سے کالے نشان نظر آ رہے ہیں. بیوی نے دل میں سوچا ہوگا کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، مجھے دعوت دے کے لے کے جا رہے ہیں تو بڑا اہتمام کیا ہوگا. لیکن یہ عجیب منظر دیکھا، قم میں سارے کالے جھنڈے بلند ہو رہے. تڑپ کر پوچھتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس وقت وہ بادشاہ کہتا ہے، بیوی ہم آپ کے امام کے ماننے والے ہیں، ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجیے. بیوی کہتی ہے کس چیز کا پرسہ دے رہے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے ابھی مشہد سے خبر آئی ہے کہ آپ کے بھائی امام رضا کو زہر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. مقاتل کے کتابوں نے لکھا کہ بیوی نے جیسے سنا بھائی کی شہادت ہوئی ہے، محفل میں چیخ ماری اور بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں بیوی دنیا سے رخصت ہوئی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بی بی آپ نے صرف بھائی کی شہادت کو سنا، آپ سے برداشت نہیں ہوا. میرا سلام ہو زینب گورا کے صبر میں 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو سوا ہوتا دیکھتی رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنے بارگاہ عظیم میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کو غریقہ رحمت فرما، حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما. جتنے بھی مومنین مومنات نے التماس سے دعا کے لئے بحق بی بی فاطمہ معصومہ قم برآوردہ فرما. جو بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں بحق معصومہ قم ان کی پریشانی کو دور فرما. جتنے بھی مومنین مومنات حج و زیارات کے متمنی انہیں جن نصیب فرما. جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا غیب سے فرما. جو مومنین بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کے توفیق عنایت فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما.
امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار فرما، پرچم اسلام کو روز بروز ترقی عنایت فرما، پرچم کفر نفاق نیست و نابود فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پاکستان کے خارجی و داخلی دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. ماتم